وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نہ جانے ایسی ایسی ہستیاں کس دیس بستی ہیں، نہ جانے ایسی ایسی ہستیاں کس دیس بستی ہے کہ جن کے دیکھنے کو آج یہ آنکھیں ترستی ہیں. آج اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے اللہ کے کلام کی خوبصورت آواز کی بہاریں جڑی ہوئی ہیں. دوستوں، یہ تو ہماری مقامی مسجد ہے، آپ سب احباب یقیناً واقف ہیں. اسی مسجد میں ہماری زندگی کے تقریباً 35 سال گزرے ہیں. یہی ہمارا محلہ ہے، یہی ہماری نمازیں تھیں، یہی ہمارا جمعہ تھا. اور اس مسجد کے در و دیوار سے وہ خوبصورت آواز جس کو سننے کے لیے مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں. ابھی چند دن قبل ہمارے مدرسے میں طلباء سے بات کرنے کے لیے ہمارے تبلیغ کے بزرگ تشریف لائے، اس لیے کہ آگے طلباء کی سالانہ چھٹیاں آ رہی ہیں. انہوں نے طلباء سے بات کی، اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے. میں نے ان سے پوچھا، آپ تو قبا مسجد آتے نہیں تھے؟ ہم بچپن میں دیکھتے تھے. ایک دم چونک گئے. تو فرمانے لگے کہ جو قبا مسجد کے جماعت کے امیر صاحب تھے حاجی عبدالرزاق صاحب، غالباً مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فرمایا وہ ہمارے سگے پھوپھی زاد بھائی تھے. تو ہم اپنی پھوپھی کے گھر آتے تھے اور ہمارا بچپن، لڑکپن، جوانی یہی رشتہ پارک کے قریب گزرا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم جب بڑے ہوئے تو حضرت کی تلاوت کی اتنی ایک عادت پڑ چکی تھی کہ رمضان المبارک میں کہیں بھی ہوتے تراویح کے لیے قبا مسجد پہنچتے تھے، تراویح یہاں پڑھنے. تو یہ عام مسجد نہیں ہے دوستو. الحمدللہ ہمارے مامو جان حضرت مولانا مستفیض الرحمن العباسی صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ نے بعض بڑی صفات سے نوازا، بڑی خصوصیات سے نوازا. لیکن ان میں ایک سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ تھی جو ہمارے خاندان کے لیے ایک عزت اور فخر کا باعث بھی بنی. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ وہ ہمارے عباسی خاندان آل عباس کے کراچی میں پہلے بننے والے حافظ اور قاری تھے. یہ ان کی ایک بڑی خصوصیت تھی. قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا فرماتے تھے. آج بھی وہ آواز ان کی کانوں میں آتی ہے. بہرحال اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور وہ یقیناً جنت کے باغات میں ہوں گے. اللہ پاک ان کے اس مصلے کو، اس محراب کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے. اور ہمارے برادر صغیر مولانا محمود العباسی صاحب کو اس مصلے کا صحیح اور حقیقی جانشین فرمائے.
دوسری اہم بات جو میں 2-3 باتیں صرف مامو جان کی خصوصیت سے متعلق عرض کروں گا، اصل بیانات حضرات نے کرنے ہیں۔ دوسری ایک اہم خصوصیت جو حضرت کی برکت سے مسجد کو ملی وہ ان کی ایک غیرت اور جرأت جو سب جانتے ہیں آپ حضرات۔ ایسے وقت نہیں گزارا 44 سال مسجد، بلکہ ایک غیرت کا استعارہ تھے، ہمت کا ایک استعارہ تھے۔ لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق تھے۔ غلط کام دیکھ لیں اور پھر اس پہ چشم پوشی کر لیں، یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز کے لیے ہم آئے، اذان ہوئی، مامو جان کمرے سے نکلے، شاید پھر ایک دم وضو کا تقاضا ہوا تو واپس پلٹ گئے وضو کے لیے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کی ایک نمازیوں کی ایک مقتدیوں کی ایک کمزوری بن چکی ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گھڑی کو دیکھتے ہیں، امام صاحب کے کمرے کو دیکھتے ہیں کہ بس جیسے کچھ بے چینی کا شکار ہو گئے۔ تو مامو جان واپس گئے، یہاں کچھ لوگ پہلی صف میں، کچھ دائیں بائیں اس طرح ہو کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وضو تازہ کر کے جب محراب میں آئے ایک دم نماز کھڑی نہیں کی۔ اگر مجھ جیسا کوئی غریب عاجز امام ہو تو معذرت خواہانہ لہجے میں آ کے فوراً نماز کھڑی کروں گا کہ بھئی اور کوئی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، اور نماز کھڑی نہیں کی۔ جب آئے نا، جو لوگ بیٹھ جائیں، جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جائیں۔ پھر 5 منٹ اسپیکر میں انہوں نے جو اصلاح کی، ہم نے پھر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ قبا مسجد میں کوئی امام صاحب کے مصلی پر آنے سے پہلے کھڑا ہوا۔ فرمایا یہ کیا تماشا ہے؟ کیا امام کو عذر نہیں ہو سکتا؟ دوبارہ وضو لاحق نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ اتنے بے چین ہو گئے کہ 2 منٹ کی تاخیر ہوئے اور پریشان ہو گئے۔ ہر غلطی کی اصلاح موقع پر ہے، جو یقیناً ایک مسجد کے امام کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ایک مقتدی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم امام کی اس اصلاح کی باتوں کی، تربیت کی باتوں کی قدر کریں، نہ کہ اس کی وجہ سے ماتھے پر شکن اور پل آ جائے۔ ورنہ ان کے جانے کے بعد پھر قصیدے پڑھنا، یہ جو آج کا ہمارا مزاج ہے کہ زندگی میں قدر نہیں کرتے اور دنیا سے جانے کے بعد پھر کہتے ہیں ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ الحمدللہ ہماری یہ مسجد ایسی نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری قبا مسجد کے جو نمازی اور مقتدی تھے انہوں نے حضرت مامو جان کی ان کی زندگی میں بھی خوب قدر کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے اس مسئلے کی۔ تیسری اہم بات جو تھی وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، کیونکہ اس مسجد کی ایک بڑی نسبت ہے، جیسے ابھی ہمارے مخدوم حضرت مولانا الطاف الرحمن العباسی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا بچپن بھی یہاں گزرا ہے۔ تو اس مسجد کے ساتھ چونکہ بہت ساری باتیں جڑی ہوئی، ایک ایسی مسجد جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کے 90% 100% مقتدی ایک مسلک و مشرب کے، وہ اتنا مشکل نہیں۔ ہماری اس مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو آبادی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں بچپن سے۔ اس میں ہر مسلک بستا ہے، سب مسالک کے لوگ اس کے اندر آباد ہیں، سب کی عبادت گاہیں ہیں، سب کچھ یہاں پر چلتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بات اس مسجد سے، اس محراب سے، اس منبر سے ہوئی ہو جس کی وجہ سے علاقے میں کبھی معمولی سی تشویش بھی پیدا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ ان کی حکمت، بصیرت اور تدبر کی زندہ دلیل ہے دوستوں۔ آج بہت مشکل ہے کہ منبر پر بیٹھنے کے بعد اور روز کا اخبار پڑھنے کے بعد امام اپنے جذبات پہ قابو پا لے، بہت مشکل ہوتا ہے۔
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. اس لیے محرم آئے، ربیع الاول آئے، مختلف مواقع آئے، یہ سب ہمارے محلے کے لوگ یہیں آ کر نماز پڑھتے تھے. اس میں یہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ یہ محرم والے ہیں یا یہ ربیع الاول والے ہیں، وہ بھی اپنے صحن میں نماز پڑھتے تھے، تسلی کے ساتھ واپس چلے جاتے تھے. میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مسجد کا اسلامی معاشرے اور سوسائٹی میں ایک مضبوط کردار ہوتا ہے. مسجد صرف 5 وقت کی نماز کا عبادت خانہ نہیں، جو آج ہم سے غلطی ہو گئی امت سے، کہ نماز پڑھی، سلام پھیرا، 2 رکعت سنت پڑھی، پیچھے راستہ بنانے کی فکر کی، امام آگے کے دروازے سے نکلے، مقتدی پیچھے سے چپل لے کر کے چلے گئے. کیا دین سیکھا؟ کیا اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی سیکھی؟ کیا سنتیں میری زندگی میں آئی؟ کچھ بھی نہیں. نہ مقتدی کا امام سے ربط، نہ امام کا مقتدی سے ربط. اس لیے الحمدللہ آپ سب حضرات کی بڑی خوش نصیبی کہ آپ کو ہمیں ایسی مسجد مل جائے کہ جس میں امام کو نماز کے ساتھ ساتھ آپ کے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر ہو. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج کی یہ خوبصورت مجلس سجی ہے، لگی ہے، بچوں نے حفظ بھی کیا ہے، اور الحمدللہ درس نظامی کا پہلا سال مکمل ہوا ہے. اور ان بڑوں کی سرپرستی اور ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی مہربان اور قدردان ہے. ہمارے اس عزیز بھائی نے، مولانا محمود صاحب نے ہمت کی ہے اور اپنے والدین کی تربیت آپ کے سامنے پیش کی ہے. یقیناً اپنی زندگی میں انشاءاللہ ہم وہ دن ضرور دیکھیں گے اس مسجد میں کہ یہاں سے ایک دن علماء بھی فارغ ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے نا انشاءاللہ. اس کے لیے آپ حضرات کا مسجد سے ربط، مسجد سے جوڑ، مسجد سے تعلق، مسجد کی ہر ترتیب کو اپنی ترتیب سمجھنا اور امام صاحب کے ساتھ جڑ کر مشورے اور ترتیب کے ساتھ چلنا. اللہ کریم ہماری اس مسجد کو، ان رونقوں کو ہمیشہ کی طرح آباد رکھے. ہمارے قابل فخر ماموں جان حضرت مولانا مستفیض الرحمن العباسی صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے ان تمام سلسلوں کو صدقہ جاریہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.